ساجد علی سوال کرتے ہیں، سر مجھے نماز میں بہت زیادہ خیالات آتے ہیں، بعض دفعہ میں نماز توڑ دیتا ہوں، دوبارہ نماز شروع کرتا ہوں، کیا نماز میں خیالات آنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ نماز میں اگر خیال آئیں تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے بچیں؟ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں خیالات آئیں تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، اور دوسرا اگر نماز میں خیالات آتے ہیں تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں جو خیالات آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ تو جب تم نماز پڑھنے لگو تو اس سے پہلے بائیں کندھے کی جانب 3 مرتبہ تھوک دو، تو یہ تھوک شیطان کے منہ پر پڑے گی، وہ ذلیل و رسوا ہو کر وہاں سے دور بھاگ جائے گا۔ یعنی جب نماز پڑھنے لگیں تو اس سے پہلے آپ 3 مرتبہ بائیں کندھے کی جانب تھوک دیں۔ ہاں، اگر مسجد میں ہیں وہاں پر تو نہیں تھوک سکتے، تو اشارتاً تھوک دیں۔ ایک تو آپ یہ کریں، اور دوسرے نمبر پر علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں، ثنا پڑھ رہے ہیں، تکبیرات، اور اسی طرح سجدے اور رکوع کی تسبیحات ہو گئی، اسی طرح تشہد، درود اور دعا، ان تمام کا ترجمہ بھی آپ یاد کریں، یعنی اردو ٹرانسلیشن یاد کر لیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا، جب آپ عربی پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں اس کی اردو ٹرانسلیشن چل رہی ہوگی، تو اس سے بھی آپ کا ذہن نہیں بٹے گا۔ اور اسی طرح نماز میں جو نظر رکھنے کا سنت طریقہ ہے، یعنی قیام کی حالت میں کہاں دیکھنا ہے، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، اسی طرح قاعدہ کی حالت میں، تو یہ طریقہ بھی آپ جان لیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان طریقوں سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، آپ کو خیالات نماز میں نہیں آئیں گے۔ اور اسی طرح اگر نماز میں خیالات آتے ہیں تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ خیالات آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ ہاں، بچنا ضروری ہے، بچیں، جتنی ہو سکے کوشش کریں۔ اور زیادہ تر خیالات اس طرح سے بھی آتے ہیں کہ آپ کی صحبت غلط ہو۔ اگر آپ کی صحبت غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے ذہن میں برے خیال آئیں گے، غلط قسم کے خیالات آئیں گے۔ تو صحبت بھی آپ اپنی اچھی کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا اثر پھر اس طرح ہوگا کہ آپ کے ذہن میں غلط قسم کے خیالات نہیں آئیں گے۔ تو یہ طریقہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔